بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے پینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمارا موضوع تعلیم ہے. تعلیم تو ویسے بڑی کمزور ہے اس ملک کے اندر. ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرتا ہوں. میرے ساتھ مہمان ہیں ساحر صاحبہ، جو کہ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی ہم ان کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں. اور یہ صدر ہیں فیمیل پاکستان نیشنل ونگ سرکل کی. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان نعیم اشرف صاحب ہیں، جو کہ سینئر ممبر ہیں اور وائس کنوینر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایجوکیشن کے. راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے اندر بہت سی خدمات ہیں. انہی خدمات کے حوالے سے انہوں نے بہت سے اچیومنٹ ایوارڈ اور انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کیے ہیں. ہمارا موضوع آج کو جیسے پتہ ہے کہ تعلیم ہے. آپ تعلیم کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ بہت بہتر ہے، کم ہے یا درمیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کی دور پر گامزن ہے. ابھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں تعلیم کا رجحان ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ تعلیم کی بہت شدت سے کمی ہے. ہمارے ملک میں بہت زیادہ پرسنٹ ایسی ہے، بہت فیصد لوگ ایسی ہے جو ابھی اسکول جا ہی نہیں رہے. ابھی وہاں پہ بالکل جو ہے وہ تعلیم کا جو سطح ہے وہ بالکل 0% پر ہے. تو نعیم اشرف صاحب بڑی اچھی بات کی کہ بہت سے طالب علم جو ہے ہمارے اسکول جاتے نہیں، جو عام اندازے کے مطابق محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2.5 کروڑ بچے ابھی تک ہمارے اسکولوں میں نہیں گئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آصف بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس زبردست پروگرام میں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ابھی تک بہت سارے بچے اسکول ہی نہیں جا رہے. یس، یہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اکارڈنگ ٹو یونیسیف 22.8 ملین بچے آج بھی آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ میں کووڈ سے پہلے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، اور کووڈ کے درمیان یہ جو پچھلا 1.5 سال گزرا ہے، اس کے دوران تو تقریباً یہ 40 ملین تک یہ بچے چلے گئے باہر. تو ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیے آصف صاحب، ایجوکیشن کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں بنتا. ایجوکیشن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. اگر جس ملک میں ایجوکیشن ہے وہاں پہ جسٹس بھی ٹھیک ہوگا، وہاں پہ ہیلتھ کنڈیشن بھی ٹھیک ہوں گی، کیونکہ اویئرنیس ہوگی کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل کیسے رکھنا ہے. ایجوکیشن ہوگی تو لوگ اپنے حقوق کے بارے میں جانیں گے، اپنے رائٹس کے بارے میں جانیں گے. ایجوکیشن ہوگی تو لوگوں کو ٹریفک کا پتہ چلے گا کہ ٹریفک میں سے کیسے گزرنا ہے، ڈرائیو کیسے کرنی ہے. تو ایک معاشرہ ایجوکیشن کے ساتھ بنتا ہے. یس، ہمارا ملک آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں. ساؤتھ ایشیا میں ملیشیا، پاکستان اور انڈونیشیا ہم تقریباً 50% ایجوکیشن رکھتے ہیں، جبکہ انڈونیشیا اور جو ملیشیا تقریباً 80 سے 90% ان کی ایجوکیشن ہے. آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہمارا جو دنیا میں ایجوکیشن میں نمبر تھا 113واں نمبر تھا، آج ہم 125ویں نمبر پر آ گئے. تو ہم اوپر جانے کی بجائے ایجوکیشن میں ہم نیچے آئے ہیں. ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. آلدو پرائیویٹ سیکٹر بھی بڑا زبردست کام کر رہا ہے، گورنمنٹ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، بڑے انیشیٹیوز لے رہی ہے، لیکن کوئی تو ایسا ڈرا بیک ہے جس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن اوپر جانے کی بجائے ہماری. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بڑی اچھی بات کی ہے نعیم صاحب نے، لیکن اب ہمیں یہ بتائیے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ تعلیم اور صحت اور خوراک یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ تعلیم، صحت اور خوراک جو ہے وہ ایگزیکٹلی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں. ہم لوگ ٹیکس پیئر ہیں، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو ایز اے ریزلٹ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہمیں ایجوکیشن پرووائڈ کرے، کوالٹی ہیلتھ پرووائڈ کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا حکومت کا ورکنگ ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ اپنے اس کے ساتھ انصاف کرے، تعلیم کے ساتھ، ہیلتھ کے ساتھ. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ یہ حق ہے، ہر بچے کا حق ہے. آپ دیکھیں ہمارا آئین جو پاکستان کا آئین ہے، آرٹیکل 25A میں ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال کے ہر بچے کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. جب 22.8 ملین بچہ باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کے جو معاملات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. ہم سب کو مل کے اس پہ سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ایجوکیشن کو بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیم کی ذمہ داری والدین پہ ہے، اداروں پہ ہے، یا پھر عوام پہ؟ کس کو موضوع الزام ٹھہرائیں گے آپ؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعلیم کی ذمہ داری جو ہے وہ جو بیسک اسپیکٹ ہے وہ والدین پر ہے، کیونکہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کا سب سے جو پہلی درس کا ہوتی ہے وہ اس سے ماں سے ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر جو ہے وہ ماں ہی پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس بچے کی، تو وہ اسے انیشلی آپ کو اسے کچھ نہیں سکھا سکتی ہے، تو وہ پھر بات آتی ہے اس کے فادر کی، اس کے گھر والوں کی کہ کتنا ایجوکیشن ہے، وہ اس سے بہت زیادہ چیزیں سیکھتا ہے۔ دین وہ اسکول جاتا ہے اور پھر یونیورسٹیز اینڈ کالجز، تو تب جا کے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ تو انیشلی پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے اس کی آپ نے ایجوکیشن۔ بڑی اچھی بات کی کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ایک اچھے بچے کی تربیت کرے گی، ہاں جی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے 2 نسل پیچھے جا کے دادی نانی ہماری وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ تعلیم انٹرسٹڈ تھی، تعلیم ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی، وہ خود چرخا لے کے لگی رہتی تھی، اپنے کام کاج لگی رہتی ہاں تھی، جی۔ بچوں کو کہتی تھی اونچی آواز میں پڑھو، کچھ تو پڑھے گا نا بچہ، کیا غلط مت کرے گا، جو پڑھے گا اس کو پتا تھا میرا بیٹا کچھ پڑھ ہے۔ تو ان ماؤں نے، ان نانیاں دادیوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ادارے اس میں انوالو نہیں ہے؟ جب بچہ اسکول چلا جاتا ہے بڑا ہیوی بسا اٹھا کے واپس آ جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ادارے بھی بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دن کا آدھے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسکول میں ہی گزارتا ہے۔ لائک 12 اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں سے 8-9 گھنٹے وہ کلاس میں گزارتا ہے۔ تو کلاس میں ٹیچر کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ ایک ایک بچے کو دیکھے اور اپنے ساتھ اٹیچ کرے، اس کو دیکھے کہ وہ اس کی کریکٹر بلڈنگ پر بھی فوکس کرے پڑھائی کے ساتھ ساتھ۔ آپ کیا سمجھیں عوام جو ماحول ملتا ہے، ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم پڑھتا ہے لیکن وہ گھر آتا ہے یا دوستوں کو ملتا ہے تو وہ تو پنجابی بول رہا ہوتا ہے، اس کو انگلش کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے عوام کو کوئی اس میں اثر خصوص ہونا چاہیے؟ جی جی بالکل، عوام کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی عوام کے اندر تو وہ اوبیسلی وہ آگے بھی اسی طرح سے اسپریڈ کریں گے۔ اور دیکھیں فٹ پاتھ پہ چلانا تو ٹیچر کا کام نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ چلانا تو آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے۔ کوئی بچہ اگر فٹ پاتھ سے نیچے ڈالا ہے تو اس کو کہیں بھائی آپ ادھر فٹ پاتھ پہ چلو، یہ فٹ پاتھ چلنے کی جگہ ہے۔ ہاں جی بالکل، تو اس طرح کے بہت سے جو سیوک سینس ہیں وہ بچے کو عوام نے سکھانے۔ جی بالکل۔ آپ کیا کہتے ہیں نعیم صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایجوکیشن صرف ایک انسٹیٹیوشن کا کام نہیں ہے، صرف پیرنٹس کا کام نہیں ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ اساتذہ کا کام ہے، ایسا نہیں ہے، پورے معاشرے نے مل کے ایک انسان کو بنانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فٹ پاتھ پہ چلنے کی بجائے وہ بچے روڈ پہ چل رہے ہیں، عام ابھی روڈ پہ چل رہے ہیں، تو دیکھیں کچھ سینسز ہمیں بھی یوز کرنے ہیں کہ فٹ پاتھ بنا ہے تو کس لیے بنا ہے، ہمیں اس کو اوبے کرنا ہے۔ اگر کوئی ٹریفک کا سگنل ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ 60 کی سپیڈ چاہیے اور ہم 70 اور 80 کی سپیڈ چلاتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مہذب قوم نہیں ہیں، ہمیں مہذب ہونے، ہمیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے۔ آج اگر ہم بڑے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں گے تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی ان کو وہ فالو کریں گے اور ہمیں اچھے آؤٹ پٹ دیں گے، ہمیں ترقی کی طرف گامزن کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ اگر ہم باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو وہ ایک پراپر کبھی بھی جو ہے وہ نیچے نہیں کچھ بھی نہیں پھینک سکتا، اس کو فائن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، یہ دیکھنی چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے، ان چیزوں کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ مہذب قوم بن سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یوتھ کی نمائندگی کریں، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم کے خلاف بہت سے پہلے اعتراضات تھے، اب تو ماشاءاللہ شہروں کے اندر تو خاص طور پہ ایجوکیشن ریٹ بہت بہتر ہو گیا۔ دیہات میں اور ریموٹ علاقوں میں ابھی تک بچیوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں لیا جاتا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں، ایک بچی کو پڑھانا، ایک خاندان کو پڑھانا کیسا لگتا ہے؟ جی جی بالکل، بچیوں کی تعلیم پہ تو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ایک گھر ہی اس بچی سے چلتا ہے۔ اس بچی نے جب شادی ہوتی ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، تو گھر ہی اسی سے چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ابھی تو لائک سٹی ایریاز میں نہیں لیکن گاؤں کے ایریاز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو پڑھاتے لکھاتے نہیں ہیں، کہ ہماری لڑکی باہر جائے گی، بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسکول جائیں یا کالجز جائیں، لیکن جب ان کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو پوری مکمل تعلیم دینی چاہیے تاکہ انہی سے آگے معاشرہ چلتا ہے، انہی سے آگے ان کا گھر چلتا ہے۔ تو جب ایک ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ آگے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو آگے ایجوکیٹ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
बच्चियों की तालीम के हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जब एक बच्ची एक फीमेल जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो कम से कम उसको अपने राइट्स का पता होगा, उसे ये पता होगा कि मैंने माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप देखें आज सब बहुत सारे जगहों पे बच्चों को पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि उन्हें अपने राइट्स का पता ना चल जाए। इनहेरिटेंस में उनको जायदादों में उनके जो है कब्जे किए जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी कोर्ट में जाना है, किस तरह से फाइट करनी है। इसी तरह से उनको माशरे में ज़िंदगी गुजारने का उन्हें नहीं पता चलता। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन मस्ट है। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कोई एफर्ट नहीं छोड़नी चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन पे, बेटियों की एजुकेशन पे वो काम हर सूरत में उनको करना। मेरे दोनों में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये भी कहूँगा कि ना सिर्फ बच्ची खुद अपने आप पाँव पे खड़ी होगी, दूसरा आप ये देखें जो मरीज़ फीमेल आएंगी उनको कौन देखेगा? आपको पता है गाँव देहात में फीमेल को मेल डॉक्टर नहीं चेक कर सकता, ना ही कोई करवाना चाहता है। तो इस हवाले से आप बात करेंगे अगर फीमेल डॉक्टर आएंगी तो माशरे के लिए एक बेहतरीन और खूबसूरत इजाफा होगा। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल ये बात मैं भी देख रही हूँ कि जो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं उन्हीं के पास फीमेल जो पेशेंट जाना पसंद करते हैं। कभी भी वो उनके घर वाले ये नहीं चाहते कि उनको जो है कोई मेल देखें। ऐसे ही तो क्योंकि हमारा एक मुआशरी इस्लामी निज़ाम है। जी बिल्कुल। तो तो हमारे माशरे में जो है वो एक लड़की की तालीम, एक औरत की तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा ये भी बताएं कि इस वक्त ऑनलाइन बड़ी हो रहा है चर्चा, चूँकि कोविड की वजह से हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ है। आप इसकी अफादियत से बताएं क्या है और इसके नुकसान क्या हैं, क्योंकि बहुत से इलाकों में अभी ऑनलाइन सिस्टम नहीं चल सकता चूँकि वहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं। आप दोनों तरीक़ों से इसकी अच्छाई भी और इसकी जो कमजोरी है वो भी बताएं। हाँ जी, जब से जो है वो कोरोना वायरस आया है उसने जो है वो ज़िंदगी का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हो गया है। ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें, कोरोना वायरस से पहले वाले हालात की तरफ देखें तो एक बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से जो है वो तालीम हासिल करते हैं और फिर घर आकर तालीम हासिल करते हैं। लेकिन अब जो है वो कोरोना वायरस की वजह से सब लोग जो है वो घरों में बंद होकर रह गए हैं। ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी हो चुका है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। सबसे पहले तो अगर फ़ायदे की बात की जाए तो घर बैठकर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है एक बच्चे को कि वो अपने घर पे उसका घर में तालीम हासिल करे। उसका टाइम वेस्ट नहीं होता आने जाने में, और वो सुबह से मतलब उसको अगर दिन में 8 घंटे वो पढ़ता है तो अगर मैक्सिमम वो 10-12 घंटे ईजीली पढ़ सकता है। लेकिन इसके एडवांटेजेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अभी पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में ऑनलाइन जो है वो सिस्टम इस तरह से भी नहीं चल सकता बिकॉज इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे जो है वो नेट के इश्यूज हैं, बिजली जाती है। अगर जो है वो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं यहाँ पे जो है वो नेट नहीं आता तो बच्चे जो है वो तालीम हासिल उस तरह से नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो बिजली भी बहुत ज़्यादा जाती है यहाँ पे। अगर एक क्लास अटेंड हो जाती है तो अगली क्लास का जब टाइम आता है तो वहाँ पे बिजली चली जाती है। तो तालीम हासिल करना, ऑनलाइन तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। असल में यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। यस, ये जो चीज़ें फेस कर रही हैं ये तो एज अ स्टूडेंट चीज़ें फेस कर रहे हैं, हम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर चीज़ें फेस करते आ रहे हैं कि 2 घंटे लाइट आती है फिर अगले 2 घंटे नहीं होती है, और ये भी कंफर्म नहीं होता कि अगले 2 घंटे आनी भी है कि नहीं आनी है। तो एक स्टूडेंट अपना लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है इंतजार में कि मेरा एक लेक्चर, मेरी जो एक टीचर है वो लेक्चर दे रही है और मुझे अगले लेक्चर की तरफ जाना है, तो उसका पिछला लेक्चर ही कंप्लीट नहीं होता तो अगले लेक्चर की तरफ कैसे जाएगी। तो फिर आप देखिए शहरों तक तो इंटरनेट है, देहातों में हमारे 40% 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो देहातों में बैठे हुए हैं, तो देहातों में तो ये फैसिलिटी नहीं है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम पाकिस्तान में शायद अगले 5 सालों में 10 सालों में तो ये सिस्टम बहुत जबरदस्त हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटली हमारे बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात से बहुत इत्तेफाक कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है स्टूडेंट का टीचर और वो ज्यादा बेहतरीन है। ये मजबूरी है हमारी कि अभी हम इस तरह से लेके चल रहे हैं। लेकिन नहीं साहब ये भी बताया ना कि नेट का भी आपने प्रॉब्लम बता दिया है, लाइट का भी आपने प्रॉब्लम बताया। एक बाप है उसके 6 बच्चे, आप 6 बच्चों को वो लैपटॉप कहाँ से लेके दे और उनको मोबाइल कहाँ से दे के दे।
آپ بھلے کتنے بھی اختلافات ہوں آپ شہباز شریف کی اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس نے پہلے میرٹ میں بچوں کو دیے لیپ ٹاپ اور بعد میں ساتھ جاری رہنا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ قسطوں میں دینے چاہیے لیپ ٹاپ یا جو بھی طریقہ آپ کے پاس ہے, آپ کیا لوگوں کو اور حکومت کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لیپ ٹاپ عام کیا جا سکتا ہے؟ یا مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا قدم تھا ان کا. میں کسی گورنمنٹ سے میں کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے, لیکن اچھا قدم تھا. وہ ایک اویئرنیس دے رہے تھے کہ جی لیپ ٹاپ ہونے چاہیے, بچوں کو کم از کم دنیا کا پتہ چلے کہ وہ کیسے ہیں. آج جو بچہ یہاں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا اسے یہ پتا ہو کہ انگلینڈ میں میڈیکل کی ایجوکیشن کیا دی جا رہی ہے, یو ایس میں کیا ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اس طرح سے انجینئرنگ ہے اور باقی فیلڈز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک لیپ ٹاپ ایک بچے کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اب اس کا جو مس یوز ہے وہ ہماری ایجوکیشن ان بچوں کو بتائے, کیونکہ ہر چیز کا ایک صحیح راستہ ہے, غلط راستہ ہے. اکثر پیرنٹس کی, والدین کی شکایت آتی ہے کہ جی بچے مس یوز کر رہے ہیں, وہ سارا دن بیٹھ کے اس پہ گیم کھیل رہے ہیں, وہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے وہ ٹویٹر کھولا ہوا ہے, انہوں نے وہ فیس بک کھولی ہوئی ہے. یس, ہم نے ہی اویئرنیس دینی ہے بچے کو. دیکھیں آپ نے ایک بچہ ٹرینڈ کر دیا, اس کو ایجوکیٹ کر دیا, اس کو ٹریننگ دے دی کہ صحیح راستہ کون سا ہے, اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ آپ اس کی پرفارمنس پہ دیکھنے والی ہوگی. اگر ہم نے ایک بچے کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ جناب یہ صحیح, وہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر جتنے مرضی آپ چوکیدار بٹھا لیں, اس نے غلط کام کر کے ہی رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا قدم ہے. لیکن یہ آپ کی جو بات ہے کہ اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں ان کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, یس ہم یہ فیس کر رہے ہیں. والدین کی اکثر کالز آتی ہیں کہ جناب ہمارے پاس گھر پہ 2 موبائل تھے, ہم نے 2 موبائل 2 بچوں کو دے دیے, لیکن اگلے جو 2 بچے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پھر کیا کیا ان کو کہ ان کے لیکچر جو ہیں آن لائن ڈال دیے, سسٹم میں ڈال دیے کہ اوکے اگلے 4 گھنٹے میں اگلے 2 بچوں کو لیکچر وہ جو ہیں وہ پک کر لیں وہاں سے. لیکن بہرحال it was so difficult time for our students, for our teachers, اور یہ سب ہم سب کے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا. ڈاکٹر سیر صاحب آپ ہمیں بتائیں بچوں کی اپروچ کتنی ایزی ہو سکتی ہے, اور کیا ان کو انسٹالمنٹ بھی دیے جائیں, اس پہ سود مارک اپ نہ ہو, یا ان کو کالج اور جو بھی ان کے ادارے ہیں وہاں سے ان کو دیے جائے اور وہاں سے ان کی قسطیں یا جو بھی ان کی انسٹالمنٹ جو بنتی ہے وہاں سے دی جائے. کوئی طریقہ بتائیں جو عام آدمی جو اس کی اپروچ اس تک ہو سکے, لیپ ٹاپ تک اور موبائل تک. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی آج کل جو ہے جس طرح سے کرونا وائرس ہے, وہ گھر میں ایجوکیشن ہو رہی ہے, تو موبائل اور اس کو لیپ ٹاپس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ جی یونیورسٹیز جو ہے وہ ان کو یونیورسٹی جو ہے وہ ان کو موبائل کی جو ہے وہ سپلائی کرے, اور ان کے پاس موبائل پرووائڈس کرے بچوں کو, اور ان کی مکمل طور پر ان کے ساتھ تعاون کرے. اگر 2 بچوں کے درمیان کلیش آ رہا ہے تو ان کے ہر ایشو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھی بریف کیا. ناظرین ابھی وقف ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا. ویلکم بیک, خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ آج محفل گفتگو ہیں ڈاکٹر سید صاحبہ جو کہ MBBS کی اسٹوڈنٹ ہیں. ڈاکٹر سید صاحبہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت ہم گلوبل ولیج میں اپنے نظام تعلیم کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی گلوبلی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا تو رہا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے, جن کو بھی بہت زیادہ لیک ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی ہم آج کل جو ہے وہ تعلیم پر فوکس کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ کریکٹر بلڈنگ کی بہت اشد ضرورت ہے. جی کریکٹر بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل جو ہے وہ ہم رٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ہمیں جو ہے وہ مورل ویلیوز اور ایتھکس کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم باہر کے ملک کی بات کریں, باہر کی کنٹریز کی بات کریں, گلوبلی کنٹریز کی بات کریں, تو ہم یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ پہ بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے. اگر ہم اس کے پرسنٹیج وائز بات کریں تو 40% اگر ہم تعلیم کو دیتے ہیں تو 60% کریکٹر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ انسان کی جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ لوگ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے کریکٹر وائز اس کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ترقی میں پاکستان کا جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ اشد ضرورت ہے پاکستان کو ترقی کے لیے. نعیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں, ایک بہت بڑا نظام ہمارے ساتھ مدرسہ تعلیم کا بھی ہے, مدرسہ نظام کا, اس میں تشدد آج کل بہت بڑا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں یہ جو طبقات بنے ہوئے ہیں ایجوکیشن پہ, یہ
ختم ہو جانے چاہیے. ایک آپ دیکھیے ایلیٹ کلاس ہے 2% جو کہ جو ہمارے ملک میں حکمرانی کرتی ہے وہ یا یہاں پہ پڑھتی ہے یا وہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. 85% جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لو پیڈ اسکولس میں جاتے ہیں جو لیس دین 2,000 روپے جن کی فیس ہوتی ہے. ان میں سے 3% جو ہیں وہ 5,000 فی والے ہوتے ہیں. ایک تو طبقہ یہ ہے. اچھا جو 5,000 اور 2,000 فیس دینے والے ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے تو ان حکمرانوں کے نیچے بس یس سر کرنا ہے اور بس جیسے کہیں گے ہم پیچھے ان کے چل پڑیں گے. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو مدرسہ کا جو نظام ہے وہاں پہ وہ ایک الگ تھلگ نظام ہے جی. پہلے دن ہی بچے کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے وہ سلوار کو ٹخنوں سے اوپر آپ نے اتنا اوپر لے کے جانا ہے. ایک تشدد کا ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ آپ دیکھیں میں آئے دن ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب پہ آج کل بھرے ہوئے جو چینلز ہیں تو آپ دیکھیں بچوں پہ اتنا تشدد. چھوٹا سا بچہ ہے اب وہ 4 سال کا بچہ ہے وہ قاری صاحب اس کو مار رہے ہیں سوٹیوں سے مار رہے ہیں اس کو وہ بیلٹوں سے مار رہے ہیں مکے مار رہے ہیں. کیا ہم نے تشدد سے بچوں کو پڑھانا ہے؟ آپ اپنے بچوں پہ تو ایک ہاتھ نہیں اٹھاتے. میں نے اپنے بچوں پہ آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو پیار سے رکھنے ہیں تو وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ان کو اگر ہم مار کے پڑھائیں گے تو وہ تو بھاگیں گے. اور آپ دیکھیں مدرسہ میں اکثر بچے بھاگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو انیشیٹیوز لینے چاہیے. وہاں پر اپنا ایک پورا ایک سیٹ پیٹرن دینا چاہیے کہ یہ چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گی. چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے. وہاں پہ بھی ٹرینڈ ہو. اسی یوزلی دیکھا ہی جاتا ہے کہ اسی مدرسے میں میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں لیکن یوزلی جو دیکھ رہے ہیں ہم معاشرے میں ہم وہی اب اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں. اسی مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اسی مدرسے میں وہ قاری بن جاتا ہے اسی مدرسے میں وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اس نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ باقی جگہوں پہ وہ کیا ہو رہا ہے. آپ ایک بچہ ایک مدرسے کا ایک جگہ پہ بٹھا لیں اور ایک میڈیوکرز کا بچہ جو عام اسکول میں پڑھا ہوا ہے اور ایک ایلیٹ کلاس کا بچہ تینوں کو ایک جگہ بٹھا کے ان سے ڈسکشن کریں. آپ دیکھیں تینوں کی سوچ ہی ڈفرنٹ ہے. وہ آپس میں میچ ہی نہیں کر سکتے. وہ 10 منٹ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. اور اسی طرح سے ہمارے ملک میں جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ایک معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ان کے لڑائی جھگڑے اور وہ فسادات ہی نہیں ختم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. ان کی ٹریننگ ایک جگہ ان کی گرومنگ ایک جگہ پہ نہیں ایک جیسی گرومنگ نہیں. تو یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی طرف ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا سٹیپ ہے لیکن بہت سلو ہے لیٹ ہے. جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں. 1 سال بچوں کو آلریڈی ضائع ہو چکے ہیں ہمارے اور یہ اگلا سال بھی تقریباً ضائع ہونے جا رہا ہے. مارکیٹ میں اس وقت بکس اویلیبل نہیں ہے. مارکیٹ میں کریکولم اویلیبل نہیں ہے. والدین جاتے ہیں کتابیں لینے کے لیے اور وہ ان کو جب شاپ کیپرز نہیں دیتا شاید ابھی پرنٹنگ پروسیس میں ہے. نہیں صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں بڑے اچھا ہے. اس پہ ابھی ہم بات بھی کریں گے ایگزامینیشن سسٹم پہ بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اسلام کا پیروکار ہیں اور ہم نہ صرف انسان کے بچے کو ہم تو بلی کے بچے کو بھی پیار سے پالتے ہیں اس کو دودھ بھی پلاتے ہیں اس کی ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں. کتے کے بچے کو جو کہ نجس ہے ہمارے معاشرے میں اس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. لیکن ناظرین یہ یاد ہے کہ یہ جو ہم بات کریں یہ صرف ان مدرسوں کی کر رہے ہیں جہاں پہ تشدد ہے. یہ سارے مدرسے اس میں مال نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی اس کو اپنا پسند ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے انسان کے بچے کو ہم کیوں اتنا تشدد کرتے ہیں جبکہ کتے کے بچے کو بلی کے بچے کو طوطے کے بچے کو ہم بڑے پیار سے پالتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تشدد سے کبھی بھی ایک بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. اگر ہم تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر تو بالکل اس پہ بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو کام وہ پیار سے کر سکتا ہے وہ کبھی بھی تشدد سے نہیں کرے گا. پرانے زمانے میں کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے اور بچے جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. بلکہ آج بھی کئی دفعہ ہم خبریں یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کسی گاؤں کے علاقے میں جو ہے وہ کسی نے استاد نے ایک شاگرد کو مارا اور اموات ہو گئی اس سے موت ہو گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل تو وہ رولز بھی آگے ہیں قوانین آگے ہیں کہ ہم کسی بھی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو اس کو پیار سے پڑھانا چاہیے. ایک بات وہ اگر نہیں سمجھ رہا پیار سے تو اس کو دوبارہ سے وہ بات سمجھائیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ منفی اثرات اس پہ ہم نہیں آئیں گے. وہ آرام سے ایزیلی بات سمجھ آئے گا. ڈاکٹر صاحب اب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ خود اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں انوالو ہیں. آپ کو کوئی 1 سال رہتا ہے ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے میں. آپ یہ بتائیں اس وقت ایگزامینیشن سسٹم کتنی بری طرح تباہ ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے یا ہماری نالائکی کی وجہ سے؟
جی جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم بہت زیادہ تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے جو ہے سارا کچھ سسٹم آن لائن پر شفٹ کر دیا. تو آن لائن میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس طرح سے پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی جس طرح سے فیس ٹو فیس پڑھا جاتا ہے، کہ ٹیچر جو ہیں وہ بس پڑھا رہے ہیں اور بچے صرف بس آن کر کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، تو جس طرح سے نارملی ہوتا ہے. تو نہ کلاسز اٹینڈ ہو رہی ہیں، نہ اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے. ٹیسٹ کی اگر بات کی جائے تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. اور جب ایگزامس کی بات آتی ہے، ایگزامینیشن سسٹم کی بات آتی ہے، تو بچے جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ لے کر آتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، جس طرح سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ بورڈ ایگزامس ہونے والے تھے اور لیکن بچوں نے احتجاج کیا کہ ابھی ہم اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو ہے وہ اس کی کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایگزامینیشن سسٹم بہت زیادہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، بالکل صحیح نہیں ہو. بھی الٹی سیدھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی اس دفعہ جو ہے نا وہ ابھی بھی ایگزام نہیں ہوں گے، پوسٹ پون ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں جو ہے وہ 7% پہ وہ کووڈ چلا گیا ہے. تو اچھا پھر اسٹوڈنٹس کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں پھر شفقت صاحب جو ہیں ہمارے جو منسٹر ہیں ان کو پھر ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے آ کے ٹی وی چینل پہ کہ جی ایگزام ہوں گے، ضرور ہوں گے. اب دیکھیں 4 سبجیکٹ کر دیے میٹرک کے، بہت کر دیے، 8 سے 4 کر دیے. 4 میں سے بھی سلیکٹیو سلیبس ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہی ہیں، تو اب وہ بھی دیتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے. اچھا ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایٹیچیوڈ بن چکا ہے کہ جناب یہ بس سارا کچھ ایسے ہی چلا جائے. بھائی 1 سال تو پروموٹ ہو گئے نا، اگلے سال تو محنت کرنی ہے، نہیں کرو گے تو یہ ملک آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے. اور جب اگر بغیر پڑھے یہ ملک ہاتھوں میں آ گیا، اگر آپ اسمبلی میں چلے گئے تو اسمبلیاں کیسے چلائیں گے؟ ان پڑھ اسمبلیاں تو نہیں چلا سکتے ہیں. اگر آپ انجینئرنگ سیکٹر پہ ان پڑھ ایسے ہی پروموٹ ہوتے ہوئے 2-3 سال میں چلے گئے تو انجینئرنگ سیکٹر کو کون چلائے گا؟ لیکن نیم صاحب ویسے تو بی اے کی شرط ختم ہو گئی ہے، اب ضرورت کو نہیں ہے پڑھے لکھے اسمبلی کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری اسمبلیوں میں پولیٹیکل سائنسز میں ماسٹر کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہونے چاہیے اگر انہوں نے قوانین بنانے ہیں. دیکھیں وہ پورے ملک کو چلا رہے ہیں، کیا ایک ایف اے پاس، کیا ایک بی اے پاس کیا قانون بنا سکتا ہے؟ شاید بنا سکتا ہو ایکسپیرینس پہ، لیکن وہ پھر آنکھیں بند کر کے ہی قوانین پاس ہوتے رہیں گے. ہم ایز اے ایجوکیشنسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں کوئی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو میڈیکل شعبے کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے، اپنی فیلڈ کے مانے ہوئے لوگ ہونے چاہیے. اگر آپ اسمبلیوں میں لا رہے ہیں تو اسمبلیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے، یا کسی بھی فیلڈ میں. یہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کسی بھی شعبے کے اندر، چاہے وہ ادارہ ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، چاہے سینٹ ہے، چاہے میڈیکل کے شعبے ہیں، ہر جگہ ایک کمپیٹنٹ بندے ہونے چاہیے، کمپیوٹر ایجوکیشن ان کی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ باقی رائٹ پرسن رائٹ سیٹ. جی جی بالکل، میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی چلا دیتے ہیں کہ وی وانٹ نو ایگزامس. تو یہ اسی بات کو شو کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ان کی تیاری نہیں ہے. اور بعد میں اگر آپ فیوچر کی بات کریں، اگر آپ آج سے 10-15 سال کے بعد دیکھیں، جب یہ والے بچے جنہوں نے ابھی پروموٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پیپرز نہیں دیے، اگر یہ جاب کے لیے کسی بھی ایریا میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے ابھی جو پڑھ رہا ہے، میڈیکل پڑھ رہا ہے، پری میڈیکل کا بچہ ہے، وہ آگے جاب کے لیے کسی بھی جاتا ہے تو وہ اس کی ڈگری میں کیا لکھا ہوگا کہ پروموٹڈ، کووڈ پروموٹڈ ہے، اس نے ایگزامز نہیں دیے، پروموشن ہوئی ہے. تو وہ ایک پیشنٹ کا کیا علاج کر سکتا ہے، یا وہ آگے کس طرح سے اپنے ملک کو جو ہے وہ ملک میں ترقی کر سکتا ہے. اسی طرح سے باقی شعبوں میں بھی یہ ہے، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، باقی اور بھی ڈینٹسٹس ہیں. تو بالکل بھی اس طرح سے ایگزامس کے بغیر کبھی بھی کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، کیا میں اپنے آپ کو کسی ڈینٹسٹ کے پاس لے جا سکتا ہوں جس نے امتحان پاس نہ کیا ہو؟ بالکل بھی نہیں، پاسبل نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ تو ایسا، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو آپ ضرور جائیں گے اور بھرے پڑے ہوئے جعلی ڈگریوں والے یہاں پر. تو لیکن آپ کو اگر پتہ لگ جائے تو شاید آپ کبھی بھی نہ جائیں. تو یہ ایگزامینیشن سسٹم اب سے ہمارا بہت زبردست ہونا چاہیے. ایک تو ایگزامینیشن سسٹم پہ انوویشن کی ضرورت ہے. یہ وہی گھسے پٹے پچھلے 10 سالوں کے کویشچن پیپر نکالتے ہیں، اس میں سے جی ایک پیپر بنایا تو وہ جی بچوں کو دے دیا. دیکھیے ہمارا یہاں پہ جو ایگزام ہو رہا ہے نا صاحب،
وہ میموری ٹیسٹ ہو رہا ہے, رٹا بیسڈ ہو رہا ہے. رٹا بیسڈ ہو رہا ہے, وہ کوئی نالج بیسڈ نہیں ہے. 3 گھنٹے میں ایک بچہ آ رہا ہے, 3 گھنٹے میں اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی سر درد ہے, 3 گھنٹے میں اس نے سارا پیپر اتارنا ہے اور وہ اس کی میمورائزیشن چیک ہو رہی ہے کہ 3 گھنٹے میں وہ کتنا رائٹنگ کر سکتا ہے اور اس کی میموری کتنی شارپ ہے. وہ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کے پاس نالج کتنا ہے. تو اس ایگزامینیشن سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پلس ہماری جو ویکنیسز ہیں, دیکھیں آج پچھلے ہفتے کی بات ہے, میں دیکھ رہا تھا کراچی میں کچھ پیپر آؤٹ ہوئے, وہ میڈیا میں آگے پیپر, یہ تو وہ پیپر ہیں جو میڈیا میں آگے ہیں. میں ان پیپرز کی بات کرتا ہوں جو میڈیا میں نہیں آتے ہیں. تو وہ کیا وہ اسٹوڈنٹس جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو وہ صحیح کام کریں گے؟ وہ تو پہلے دن کرپشن کی باتیں کریں گے, وہ تو پہلے دن چیٹنگ کی باتیں کریں گے, وہ تو پہلے دن ایسی بھرتیاں کریں گے کہ جن کے رائٹس نہیں ہیں. تو ہمارے ملک میں دیکھیں ایجوکیشنسٹ نے ڈاکٹرز بھی بنانے ہیں, ایجوکیشنسٹ نے انجینئرز بھی بنانے ہیں, اس نے تمام فیلڈز کو بنانے ہیں. تو آپ کو ایجوکیشن کے اوپر پیسہ لگانا ہوگا, نہ صرف پیسہ لگانا ہوگا, ایجوکیشن کے اندر اچھی پہلے پالیسیز اچھی بنانی ہوں گی, اچھے لوگوں کو لانا ہوگا, اچھے لوگوں کو لانے کے بعد اس کی مانیٹرنگ اچھی کرنی ہوگی. جب ایجوکیشن سسٹم آپ کا اچھا ہو جائے گا تو آپ کے پاس کرائم کم ہوں گے, آپ کے پاس اس کو جو صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی بہت بڑا اسی لیے بنتا ہے کہ جب بچے کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو پھر سرٹیفکیٹ قائم جنم میں دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ بھاری وقت بستہ, لیکن ادارے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلامیت بھی ہونا چاہیے, معاشرت بھی ہونا چاہیے, اردو بھی ہونا چاہیے, انگریز بھی ہونا چاہیے, کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے, اور بہت سے نئے مضامین جو لگائے جاتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کچھ کرپشن بھی ہوتی ہے کہ کچھ کتابیں جان بوجھ کے لگوائی جاتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں بھاری بستے میں اور بچے کے وزن پہ؟ ہاں جی بالکل, آپ نے بہت اچھا کوشچن جو ہے وہ ریز کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جی یہ والے سارے سبجیکٹس بھی امپورٹنٹ ہیں, یہ بھی ضروری ہیں, لیکن جب ایک بچہ شروع میں اسکول جاتا ہے تو اس کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی کریکٹر بلڈنگ پہ فوکس ہونا چاہیے. اب اس کو کیا پتا کہ انگلش اردو کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اب آپ تقریباً 7 سے 8 سال کی عمر میں اس کے صرف اور صرف کریکٹر بلڈنگ پہ فوکس ہونا چاہیے, اور بعد میں 9th-10th میں جی بالکل ہمارا جو معاشرتی علوم ہے, اردو ہے, انگلش ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز انہی سبجیکٹ کی اسٹرانگ ہوتی ہیں, آپ کی بیس اسی سبجیکٹ سے اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر آپ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں یا کسی باہر کے ملک میں بات کرتے ہیں, کسی فورم میں بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہوگی تو آپ کیسے اپنی میسج کنوے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو اردو پر گرپ نہیں ہوگی تو آپ اپنا میسج کبھی بھی کنوے نہیں کر سکتے. تو اگر آپ پاکستان میں آپ رہتے ہیں اور اگر آپ کو معاشرتی علوم کا نہیں پتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سبجیکٹس بھی ضروری ہیں, لیکن ان سبجیکٹس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے, لیکن جس آپ نے پروفیشن میں جانا ہے ان سبجیکٹ کو بھی زیادہ جو ہے وہ فوکس. ڈاکٹر نعیم ارشد صاحب, آپ چونکہ خود ماہر تعلیم ہیں, آپ ہمیں بتائیں بچے کو کم کیسے کیا جائے؟ اور دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہی ہیں کہ پہلے 5 سال 8 سال بچے کو کتابوں کا بوجھ نہیں دینا چاہیے. ہمارا اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ پہلے 5 سال 6 سال 8 سال بچے کی گھر پہ تربیت کریں, اس کو کریکٹر بلڈنگ اس کو سکھائیں, اس کو کریکٹر بلڈنگ کا بتائیں. آپ دیکھیں آج جاپان میں پہلے 5-7 سال بچوں کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں, کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دی جاتی ہے. فن لینڈ جو ہے دنیا کا نمبر 1 ایجوکیشن میں ملک ہے, آج وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. پہلے 5-7 سال تو وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں, کوئی کتابیں رٹے تو نہیں لگواتے ہیں, وہ تو کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ از سو امپورٹنٹ, اس کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں بنتا ہے. ہم دیکھیں بچہ پہلے دن اسکول میں آتا ہے, اس کو اسلامیات بھی پڑھا رہے ہیں, اس کو معاشرتی علوم بھی پڑھا رہے ہیں, اس کو انگلش بھی میتھس بھی, اتنی ساری کتابیں دیتے ہیں, وہ بیچارہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. اس کی کریکٹر بلڈنگ تو رہتی نہیں ہے, وہ بیچارہ رٹے لگا کے میٹرک تک پہنچتا ہے, اس کے بعد رٹے لگا کے پھر وہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے. تو ایک برڈنائزڈ کر کے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ سلیکٹڈ سلیبس رکھیں اور کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دیں. بڑی اچھی بات کی. آپ پرائم سے عمران کو جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے بیٹھے ہیں, سکول اور ہاتھ تبدیلی کا نعرہ ہے, اس میں نظام تعلیم میں کیا تبدیلی فرام باٹم ٹو اینڈ ہم ٹو؟ میں سمجھتا ہوں آصف صاحب کہ خان صاحب کو چاہیے کہ ایجوکیشن پہ نمبر 1 فنڈز زیادہ کر دیں. آج سب سے زیادہ خان صاحب کا فوکس ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. جس طرح سے انڈسٹریل زون بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے ایجوکیشنل زونز بنائے جائیں, ایجوکیشن سٹی بنائے جائیں. پورا ایک سٹی بنا دی جائے کہ یہاں پر یونیورسٹی بھی لگیں گی. یہاں آج دیکھیں میری انفارمیشن کے مطابق کوئی 4 انڈسٹریل زون بن رہے ہیں.
میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 50 جو ہیں ایجوکیشن سٹی بننے چاہیے. آج اناؤنس کریں, اس میں یونیورسٹی بھی ہو, اس میں کالجز بھی ہوں, اس میں سکولز بھی ہوں. ان کو کہا جائے کہ جو بھی انٹرپرینور یہاں پر سکول یونیورسٹی لگائے گا 5 سال کے لیے اس کو ٹیکس فری کر دیا جائے گا. جو یہاں پر آئے گا اس کی الیکٹریسٹی اس کا سبسیڈائز ریٹ کر دی جائیں گے. جو یہاں پر آئے گا اس کے انکم ٹیکس میں اتنا ریبیٹ دیا جائے گا اس کو. تو کیا ہوگا جب ایجوکیشن سٹی بنیں گے, لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. جب پڑھنے کے لیے بھیجیں گے تو معاشرتی مسائل کم ہو جائیں گے. تو یہ ملک خود بخود, دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی اگر وہ چنے کی ریڑھی بھی لگا رہا ہے, چاٹ کی ریڑھی بھی لگا رہا ہے, تو وہ زیادہ اچھا مینیجر ہوگا ایز کمپیئر ٹو ایک ان پڑھ آدمی بہت بڑا بزنس کر رہا ہے. تو میں خان صاحب کو یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن سٹیز قائم کریں, آپ انٹرپرینورز کو جو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ اٹیچ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو صرف یہ کہتے رہیں کہ یہ مافیا ہے. میں کہوں, میں نے آپ کو ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ 2 سے 3% ہیں ایلائٹ جو کلاس ہے, ایلیٹ کلاس جو ہے وہ جو اسکول چلا رہی ہے. باقی 85% 86% تو وہ 2000 اور 5000 والے ہیں. تو مافیا نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی کووڈ کے درمیان تقریباً 10,000 اسکول بند ہوئے, کئی ٹیچر بے روزگار ہو گئے, اور زیادہ تر آصف صاحب میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر لو پیڈ اسکول میں انٹرپرینور وہ تھے جو کہ پہلے ٹیچرز تھے, انہوں نے تھوڑی بہت اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور انہوں نے اپنا ایک اسکول کھول لیا. آج 10,000 اسکول بند ہو گئے ہیں. تو میں خان صاحب آپ کے چینل سے خان صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو ایجوکیشن سٹیز ہیں ان کا قیام کریں, ایجوکیشن میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اپنی نیشن کو پڑھائیں. جب یہی بچے ہمارے پڑھ جائیں گے نا, جیسے بلین ٹری کا منصوبہ آپ کا کامیاب ہوا ہے, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آج ہماری دنیا میں عزت ہے اس بلین ٹری منصوبے کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں, ہم سارے چاہتے ہیں بلکہ, کہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہماری پہچان ہو, ہمارے بچوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے ٹرینڈ پروفیشنلز کو پوری دنیا میں لوگوں کے پاس مانگ ہو. تو جب وہ پوری دنیا میں سرو کریں گے نا جا کے, تو ہمارا جو فارن ریزرو ہے وہ بڑھے گا. ہمارے ڈالرز آئیں گے, یہاں پہ یوروز آئیں گے, پاؤنڈز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر سید صاحبہ, ہم نے بہت سی گفتگو کر لی, لیکن میں یہ بھی چاہوں گا چونکہ آپ ینگ کو اس وقت پریزنٹ کر رہی ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ خواتین میں اور خصوصاً تعلیم کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے, اور اسلام نے کتنا زور دیا تعلیم کی افادیت کے بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اسلام میں جو ہے وہ تعلیم کا بہت مقام ہے, تعلیم کو بہت پر زور دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس پہ بھی انہوں نے یہی وحی نازل ہوئی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو آپ یہاں سے اس آیت سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ پڑھنے پر فوکس کیا گیا ہے. تو کیونکہ پڑھائی کے بغیر تو ایک انسان جو ہے وہ کہ جانور کی مانند ہے, کہ کھا پی لیتا ہے وہ, لیکن سو بھی جاتا ہے, لیکن اس کو کوئی مینرز نہیں ہے. تو ایک ایجوکیشن ہی ہے کہ جو ایک انسان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بالکل بھی نہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کو, ہر یوتھ میں ہر بچے کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ اسی سے ہی جو ہے وہ معاشرہ, ملک اور قوم ترقی کرتا ہے. نہیں صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پڑھوں کو بریف کیا اور تعلیم کی اہمیت سے اندازہ کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ تعلیم کیا ہے, اس کی افادیت نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے ہر اسلامی معاشرے کے اندر. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کا اہمیت کو اجاگر کیا, وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بریف کیا. اسی طرح ڈاکٹر سید صاحبہ, آپ نے ہماری اس ڈسکشن کو بڑے خوبصورت طریقے سے کلوز کیا. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے سعید آصف کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے مہمانوں کے پینل کے ساتھ حاضر خدمت. اس وقت سب کا اللہ رکھا.